السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ گفتگو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار۔ ناظرین، ایسے ہی آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، وہ ہے ارشاد بٹی صاحب۔ انہوں نے علامہ شہنشاہ نقوی سے بڑا ہی کمال کا سوال کیا ہے۔ شاید آپ نے کافی گفتگو بھی سنی ہو، ویڈیوز بھی سنی ہو، لیکن یہ والے جملے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پر نام رکھے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اتنی محبت اور اتنا پیار اہل بیت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، تو آپ کہتے ہیں کہ جی مخالفت ہی ان کی، کہتے ہیں پھر آپ اپنے بچوں کو نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے کہ میں شیعہ بھی نہیں ہوں لیکن میں نہیں رکھوں گا۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ رکھنا چاہیے۔ یہ کس کی بات ہے؟ علامہ شہنشاہ نقوی۔ خیر ناظرین، میں چاہتا ہوں انہی کی زبانی وہ گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی اگر آپ رہیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے۔ تو سب نے تو بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ وہ جو واقعہ پیش آیا کہ بھی مولا کو لینے کے لیے گئے کہ جی بیعت کریں، یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ میں نے تو 36 کتابیں ایسے کھول کھول کے دکھائی، اتفاق سے آپ کو دے دی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا، وہ سارے واقعات، یہ سارے واقعات بی بی کی ناراضگی سے پہلے کے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو نام رکھنے والی بات ہے، تو سوال یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت تو بہت اونچا ان کا معیار ہے۔ ائمہ اہل بیت ناموں کے کاموں میں آ کر، ناموں کے مسائل میں آ کے نہیں الجھیں گے۔ اہل بیت نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا۔ یزید نام کون سا برا ہے؟ کربلا میں ایک یزید ہے، وہ رحمت اللہ علیہ ہے، اور امام حسین کو مارنے والا ایک یزید ہے، وہ لعنت اللہ علیہ ہے۔ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں جی، لیکن تو نام سے سر کوئی یزید رکھتا تو نہیں آج۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا، کردار ہوتا ہے جو۔ سر کتنے لوگوں کا نام آج یزید ہے یا شمر رکھا گیا ہے؟ کسی شیعہ نے رکھا ہے؟ میں نے تو مکے میں دیکھا ہے کہ یزید کے نام سے اشارہ ہے۔ شیعہ نہیں، شیعہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں رکھتے، رکھتے ہیں لوگ۔ نہیں، میں شیعہ کی بات کر کراچی میں کتاب لکھی گئی یزید رحمت اللہ علیہ۔ سر میں شیعہ، وہ شیعہ نے لکھی؟ نہیں، شیعہ نے نہیں لکھی۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھا جاتا۔ میں میرا سوال ہے کہ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے۔ نہیں رکھیں گے تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا یہ نام۔ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے؟ یہ کہاں سے طے ہے کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ حضرت ابوبکر ابن قحافہ کا نام ہے وہ؟ یہ کہاں سے طے کر رہے ہیں کہ وہ نام جو اہل بیت نے رکھے وہ ان کے نام تھے؟ یہ نام تو چلے آ رہے تھے نا، ان کے اجداد میں بھی نام تھے۔ یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا۔ میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ میں شیعہ بھی نہیں ہوں۔ تو کیوں رکھے ان لوگوں نے اس لیے کہ ان کے نام اگر نہیں تھے اتنی نا، بڑی ناراضگی تھی، اتنا نہیں، ان کے نام نہیں تھے نا۔ یہ نام تو یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کے اپنے اجداد میں یہ نام تھے۔ اور پھر یہ نام کوئی پہلی دفعہ تو ان کا تھا نہیں کہ وہ نام رکھیں گے تو انہی کا نام رکھا جا رہا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو نام رکھے، محبت تو دو طرفہ ہونی چاہیے۔ آپ مجھے 6 مثالیں تو دیجئے، 4 مثالیں تو دیجئے جو علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے۔ 80 سال تک اہل بیت کے نام رکھنے پہ پابندی تھی، دو طرفہ محبت کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت کا معیار تو اونچا ہے، وہ تو نام رکھیں گے، وہ ان ناموں کی وجہ سے تناؤ نہیں کریں گے، کھچاؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے۔ لیکن اہل بیت کے نام رکھے گئے انہی گھرانوں آپ میں۔ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اہل بیت تناؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑے کیوں آج پیدا ہو رہے ہیں جو اہل بیت نہیں چاہتے تھے؟ نہیں، اہل بیت تو جھگڑا نہیں چاہتے تھے، لفظ جھگڑا نہیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ان کا جو حق چھینا گیا ہے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو بیان کرنا بھی قرآن کا حکم ہے، اس کو بیان کرنا بھی اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئے ہیں، جو ہمارے امر کو زندہ کرے اس پہ اللہ رحم کرے۔ پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیا ہے؟ فرمایا ہماری امامت و خلافت، یہ ہمارا امر ہے جس کو چھین لیا گیا، جسے غصب کر دیا گیا۔ سر میں آپ کے ساری باتیں، اہل بیت ہمارے سر کا تاج، پہلے بھی کہہ چکا ہوں،
لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ سر میں اپنے بیٹے کا شیعہ نہ ہو کر یزید اور شمر نہیں نام رکھوں گا، کیونکہ وہ میرے اہل بیت کا گستاخ ہے، قاتل ہے. اور جب اہل بیت اور پھر شادیاں ہوئی سر. اچھا اگلی بات شادی کا جواب دیتا ہوں. ہاں دیکھیں دو جواب تو، ایک تو میری یہی کہ ایک تو یہ نام ان کے نام یعنی حضرت علی کے، دوسرا جواب حضرت اسما بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب کی زوجہ، آپ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے شادی ہوتی ہے. ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا. صحیح ہے. اب یہ جو آج کا ماحول ہے اس میں تو ان کو شادیاں کرنی نہیں چاہیے. نہیں وہ دیکھیں، ایک تو میں عرض کروں کہ ایک تو کچھ ایسے امور اور کچھ ایسے موضوعات ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مگر نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فورم نہیں ہے. ٹھیک، اس کے لیے تھوڑا سا یعنی یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا جواب، لیکن میں چاہ نہیں رہا. اور سر پانچویں امام محمد باقر شادی امام محمد باقر نے حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی سے شادی کی. کلینی آپ نے اپنی کتاب اصول، آپ کے کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے. دیکھیں یہ تو آپ مرحبا بناصرنا والی بات ہے، یعنی جہاں یہ بات ہے وہاں تو اس سے پہلے والی بات زیادہ مضبوط ہے نا، جی کہ حضرت ابو بکر کی زوجہ حضرت اسما بنت امیس سے مولا علی نے شادی کی. جی جی ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا، فرمایا محمد و ابنی و ان کان من صلب ابی بکر، یہ صلب ابی بکر سے ہے مگر میرا بیٹا ہے. یہ حضرت محمد کے بعد تو وہاں جھگڑے ہی ختم ہو گئے. جھگڑا تو نہیں ہے نا، جھگڑا نہیں ہے، تحقیق ہے. جھگڑا نہیں ہے، تفسیر ہے. جھگڑا نہیں ہے، ریسرچ ہے. جھگڑا نہیں ہے. یہی بات پیار سے کی جا سکتی ہے. اگر یہ بات لڑکے کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا. ہم علمی تحقیقی گفتگو کو پیار سے کرنے کے قائل ہیں، جھگڑ کے کرنے کے قائل نہیں ہیں. اگر پیار سے کریں گے تو تحقیقی موضوعات ہیں نا یہ، جی جی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. حضرت ام کلثوم جن کا عقد حضرت عمر سے آپ فرما رہے ہیں نا، وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں. حضرت علی کی حضرت عمر سے جن کا عقد ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، وہ انہی کی بہن ہے. حضرت اسما بنت امیس کی بیٹی ہیں، جی جی وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں جو مولا علی کے گھر میں پلیں، اور مولا علی کے گھر سے حضرت عمر کا ان کا عقد ہوا اور وہ حضرت عائشہ نے عقد کروایا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چیز کی قباحت یا ایک چیز کی وضاحت وقت کے گزرنے سے ہوتی ہے. کربلا کے واقعے کے 100 سال بعد تک امام حسین کی شہادت کی جو ظلم ہے نا، اس کی قباحت لوگوں کا احساس ہی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا. 100 سال کے بعد آہستہ آہستہ کھلا کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا. آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں یا میں یہ ہو سکتا ہے آپ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایون پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، جی لگا سکتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت انہوں نے شادیاں کی. میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ تقیہ پہ حمل ہے. اگر ایسا نہیں کرتے تو اس سے بڑا فساد ہوتا. یہ کیا کم تھا جو ہوا ان کے ساتھ، مزید اور چاہ رہے تھے کروانا. اچھا سر تقیہ پہ آ جاتے ہیں، اور آپ کے امام بخاری کہا جاتا ہے، اگر میں غلط نہیں، محمد بن یعقوب بن کلینی کو امام، جیسے ہمارے امام بخاری ہیں ویسے آپ کے امام بخاری ہیں. صحیح. اصول کافی میں پانچویں امام حضرت باقر سے روایت کرتے ہیں، تقیہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. حضرت جعفر صادق دین کا 9% تقیہ ہے، اور جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین ایمان نہیں. اب سورہ مائدہ میں کہ اے رسول جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا. تقیہ سر ایک یہ میں نے کئی آپ میں پڑھا کہ مثال کے طور پہ ایک ہے کہ جیسے میں ابھی کہوں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، فروغ کافی میں ہے، یہ آپ کے فروغ کافی کتاب میں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد باقر بنو امیہ کے دور میں فتویٰ دیتے تھے کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے. ان کا فتویٰ تقیہ پر مبنی تھا، مگر میں تقیہ نہیں کرتا اور فتویٰ دیتا ہوں کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حرام ہے. الکیانی یا الکلینی کتاب الروضۃ من الکافی میں شیعہ راوی محمد بن مسلم ہے. میں امام جعفر کی صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے. میں نے امام سے کہا میں نے رات عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. آپ نے کہا اپنا خواب بیان کرو. آج ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بہتر طور پر اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں. میں نے خواب سنایا، ابو حنیفہ نے تعبیر بتائی، امام نے تائید فرمائی. تھوڑی دیر بعد امام ابو حنیفہ وہاں سے چلے گئے. میں نے کہا مجھے اس ناسبی کی تعبیر اچھی نہیں لگی. امام بولے
ابو حنیفہ نے جو تعبیر بتائی وہ غلط ہے. اب یہ اگر تقیہ ہے کہ فساد اور اس سے تو بچنے کے لیے جان جانے کا خوف تقیہ. آپ کے امام کہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں, انہیں علم غیب بھی ہے, اپنی موت کے وقت کا علم رکھتے ہیں. یا جسمانی ایذا کا خوف, مطلب اماموں نے جسمانی ایذا کے خوف سے حق چھپایا. سورہ مائدہ میں ہے کہ اے رسول جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف نازل کیا گیا اس کی اعلانیہ تبلیغ کریں, آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. سورہ حشر میں اے نبی جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اعلان اس کا اظہار کریں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں نے رب کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں پہنچا دیا. تب آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا. پھر فرمایا جو یہاں حاضر ہے وہ دوسروں کو اس اجماع میں موجود نہیں میرا پیغام پہنچا دے. سورۃ الاحزاب میں ہے جو لوگ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. سورہ الاحزاب میں یہ تاکہ اللہ سچ بولنے والوں کو سچ بولنے کی وجہ سے بہتر بدلہ عطا کرے اور منافقوں کو عذاب دے. ڈر اور احتیاط کو تقسیم کرنا پڑے گا. یہ آپ تقیہ کو اگر ڈر شمار کریں گے تو مذمت ہو جائے گی جو بری بات ہے, اور احتیاط کہیں گے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میدان جہاد میں چلو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں, اور جب ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ جاؤ تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں. میں جہاد کے پر لے جاتا ہوں تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ موت کی طرف لے جا رہے ہیں. روکتا ہوں تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں. تو احتیاط اور خوف میں فرق ہے. اس وقت یہ کام کرنے کا نہیں ہے, اس سے بڑا مرحلہ آئے گا اس پہ ہم جان بھی قربان کر دیں گے, اور ایسا کیا ہے نا ہستیوں نے. زیادہ بڑے مقصد کی خاطر قربان ہونا, چھوٹی چیز پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا, یہ ان کی مصلحت میں نہیں تھا. یہ چھوٹی چیزیں تھیں جن کے اوپر یہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ قربان کرنا چاہتے تھے بڑے اساسی عنوانات اور اساسی موضوعات کے اوپر. یہ تقسیم ہم کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہے. سر شیعہ محدث جسے صدوق کا لقب دے رکھا ہے, مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والا, علی بن حسین اپنی کتاب الاعتقادات میں بن موسیٰ بن بابوے تقیہ تک کرنا فرض ہے, جس نے اسے ترک کیا گویا اس نے نماز کو ترک کیا. یہ بھی ٹھیک. اچھا سر, اب آپ ابو القاسم حسین بن روح نوبختی تیسرے نائب خاص امام حسن عسکری کے اصحاب, بغداد میں محمد بن عثمان دوسرے نائب خاص کے قریبی معتمد. نوبختی لکھتا ہے فرقہ شیعہ میں امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کو اپنی بعد امامت کے لیے نامزد کیا تھا کہ میرے بعد وہ امام ہو گئے, لیکن ان کے بیٹے کا ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا, جس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے تو انہیں امامت کے لیے نامزد کیا تھا, کیا آپ کو اپنے بیٹے کے انتقال کا علم نہ تھا؟ آپ نے فرمایا صرف مجھے ہی نہیں اللہ کو بھی نہ تھا, اللہ کو بدا ہوا ہے. یہ بدا کیا ہے سر؟ عقیدہ بدا اور عقیدہ رجعت یہ دو ایسے نہیں, یہ لفظ اس لفظ سے میں متفق نہیں ہوں, لیکن بدا کے اوپر بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ آپ نے یہ اس لفظ سے میں متفق نہیں ہوں کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا. جی جی, یہ لفظ جو ہے وہ یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے. لفظ بدا کے اوپر بات کی جائے. بدا ایک ایسا عنوان ہے عقائد کے اندر جس میں تقدیر کی تبدیلی کا عنوان اور بحث کی جاتی ہے. انسان کی مقدر میں ہے, مثلا میرے مقدر میں ہے کہ میں 70 سال کی عمر میں مر جاؤں گا, یہ میرے لیے لکھ دیا گیا. میں 80 سال تک نہیں مرتا, میں 60 سال میں مر جاتا ہوں. تو یہ جو میری تقدیر میں تبدیلی آ رہی ہے اس کے پیچھے کچھ علتیں ہیں. ان علتوں کے ذریعے سے میری عمر بڑھ گئی یا میری عمر کم ہو گئی, یہ جو بحث ہے نا اسے کہتے ہیں بدا کا علم. یعنی اللہ کو تو پتا ہے کہ میں مروں گا 70 سال میں, مگر 70 سال میں مروں گا ان شرائط کے تحت. میں نے اگر خود اپنے اختیار سے, یہ بحث آتی ہے جبر و اختیار کی بحث عقائد میں, عقیدہ توحید کے اندر جبر و اختیار کی بحث کے اندر ایک بحث سرایت کر کے جائے گی عقیدہ بدا کی طرف. عقیدہ بدا میں یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ چند شرائط کے ساتھ لکھا ہے. ان شرائط پہ یہ عمل کرے گا کیونکہ مختار ہوں نا, میں فرشتہ تو نہیں ہوں, میں جو ہے وہ جو ہے جانور بھی نہیں ہوں کہ صرف اور صرف خواہشات ہوں. عقل بھی ہے نا, عقل جس کو دی ہے وہ جن ہے اور وہ انسان ہے. جن اور انسانوں کو اللہ نے عقل عطا کی ہے. عقل کی بنیاد پر یہ با اختیار ہے.
بااختیار ہونے کی بنیاد پر یہ اپنی تقدیر کو تبدیل کرتا رہتا ہے. یہ جو تبدیل کرتا ہے تقدیر کو، اور اللہ کو معلوم ہے یہ اپنی تقدیر کو تبدیل کرتا ہے، مگر اللہ کو پتا ہے کہ تقدیر کو تبدیل کرے گا، یہ اپنے عمر کو یہاں تک لے جائے گا ان شرائط کے تحت. اب جیسے ہی وہ شرائط ختم ہوتی ہیں یا پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ جو فیصلہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. شرائط کی تبدیلی پر اس کی زندگی کے فیصلوں کی تبدیلی، یہ ایک بہت مفصل بحث ہے جسے عقیدہ بدع کہتے ہیں. سر، امام انبیاء سے افضل ہیں، یہ آپ نے فرمایا یہ مخلوق کے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں اللہ کی اذن سے. اللہ، ساری دنیا ان کے تابع، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں. اور حضرت امام اللہ کے اذن سے. اور حضرت امام جعفر صادق کو اپنے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر جنہیں انہیں اپنی امامت کے لیے نامزد کیا، اللہ نے وہ چیز اللہ نے ان سے وہ مخفی رکھی، لہٰذا انہوں نے نامزد کر دیا. یعنی ان کو جو حکم دیا گیا وہ کیا انہوں نے. اس میں ایک اور مصلحت ہوتی یہ سر شرک نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا ہو؟ اصالت میں ذات شرک ہوگا، لیکن اللہ کی عطا میں شرک نہیں ہے، عین توحید ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ سارے باذن اللہ. حضرت عیسیٰ مریضوں کو شفا دیتے ہیں، وہ سب باذن اللہ. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے ہیں. بچہ کہاں بولتا ہے ایک دن کا بچہ؟ وہ بول رہے ہیں، وہ اللہ کے اذن سے بول رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں ہمارے نبی کے آنے کی کہ آخری زمانے میں مجھ سے افضل وجود آئے گا. تو حضرت عیسیٰ میں جتنے کمالات ہیں وہ سب سرکار دو جہاں میں ہوں گے. تو اماموں نے جان جانے کے خوف نہیں، اور جان جانے کا خوف کا لفظ نہیں آئے گا. جس جگہ جان نہیں دینی ہے وہاں جان نہیں دی، اور جہاں جان دینی ہے وہاں کوئی خوف نہیں کھایا. وہاں کا تقیہ کر لیا جی. چیز. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، پہلے ہم قرآن پاک کی آیت دیکھتے ہیں. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان لانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آئے. اگلی بات، چلے یہاں پہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں. غالباً یہ جامع ترمذی کے یا سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے اور میری امت کے 73 یعنی 73 بن جائیں گے. کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا، وہ گروہ کون سا ہوگا، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا وہ جماعت، وہ گروہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقہ پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا. اگلی بات ہم کرتے چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت کو اتنی محبت اور اتنا پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اپنے بچوں کے نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پر رکھ رہے ہیں. اگلی بات میں کرتا چلو. اللہ رب العالمین کہیں قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں. اور اگلی بات تو کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ. اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام، تعلیم آپ نے دی ہے، شاگرد آپ کے ہیں، اسٹوڈنٹ آپ کے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، لیکن اولئک حزب اللہ، لیکن یہ جماعت میری ہے. دنیا دار بندہ اپنی جماعت کے بارے میں کوئی بھی بات برداشت نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین اپنی جماعت کے بارے کیسے کوئی بات برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین، اللہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں. باقی ناظرین یہاں پہ دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ.
احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.